میدان سے چلا گیا. کچھ عرصہ گزرا، وہ شخص کوفے میں نظر آیا. کوفے کے مومنین نے پہچانا، لوگوں نے پہچانا، جا کے اس کو پکڑ لیا. یہ تو حلیے سے شامی دکھتا ہے. کہا تو کوفے میں کیا کر رہا ہے؟ تو ہمارا دشمن ہے. کہا وقت گزر گیا ہے، راتوں کو سو نہیں پاتا، مجھے اس شخصیت کے پاس جانا ہے جو میدان میں اپنے ساتھ لڑنے آیا ہے، اس کی بھی مشکل کشائی کرتا ہے. میں تو ملنے آیا ہوں، میں تو سو ہی نہیں پایا. یہ کیسی شخصیت ہے جس نے میری مدد کی ہے؟ کہ میں تو لڑنے آیا تھا پھر بھی میری مدد کی. علی وہ ذات ہے. کہا ہم نے ماضی میں دیکھا ہے علی نے ہر کسی کی مشکل کشائی کی ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم علی سے پوچھیں اور علی کہے میں کیوں بتاؤں. مطلب یہ ناممکن اور محال ہے کہ علی جواب نہ دے. خدا کی قسم جس سے دشمن بھی امید لگائے اسے علی کہتے ہیں. جس سے دشمن بھی امید لگائے اسے علی کہتے ہیں. کہا کہ کیا کریں؟ کہا ڈائریکٹ پوچھنے میں شرم آتی ہے، کوئی ترکیب سوچو. تو ایک مشیر نے صلوات پڑھے محمد و آل تو ایک مشیر نے مشورہ دیا، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. کہا ڈائریکٹ پوچھنے میں شرم آتی ہے، کوئی ترکیب کرو. کہا کہ ہمارے لشکر میں جو مہنگا ترین اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے اسے علی کی لشکرگاہ میں فروخت کے لیے بھیجتے ہیں، کیونکہ جنگ لگتی ہے. 40,000 لوگ، 45,000 لوگ آتے ہیں، 6 مہینے لگ جاتے ہیں. لوگ اپنی آ کر چیزیں بھی وہاں پر بیچتے ہیں. کوئی جانور بیچنے آتا ہے، کوئی گندم بیچنے آتا ہے. تو لشکر کو ضرورت رہتی ہے کہ ہم اپنا گھوڑا اعلیٰ نسل کا جو قیمتی ہے فروخت کے لیے بھیجیں گے اور ہم اپنے گھوڑے کی قیمت رکھیں گے. لا شے کا جواب. ہم اپنے گھوڑے کی قیمت رکھیں گے، لا شے کا جواب. تو ہمیں ہمارا جواب بھی مل جائے گا اور ڈائریکٹ بھی نہیں پوچھیں گے. عزت بھی بچ جائے گی. عزت بچانا چاہ رہے تھے. اچھی بات ہے. کہا ٹھیک ہے، ترکیب اچھی ہے. اگلے دن ایک شخص کو تیار کیا گیا، گھوڑے کی مہار تھمائی گئی کہ علی کے لشکرگاہ میں جاؤ، کوئی بھی پوچھے کہ گھوڑا کتنے کا ہے تو کہنا لا شے کے جواب میں بیچوں. وہ شخص آیا جہاں خیمے لگے تھے لشکرگاہ میں امیر المومنین کے، ان کے ساتھیوں کے. وہاں سے وہ گزر رہا تھا، چکر لگا رہا تھا. امیر المومنین نے اپنے خیمے کا پردہ اٹھایا. امیر المومنین کی نگاہ اس شخص پر پڑی. کمبر سے کہا جاؤ کمبر، اس سے پوچھو گھوڑا بیچتا ہے، اگر بیچتا ہے تو کتنے کا ہے. گھوڑا بیچتا ہے، اگر بیچتا ہے تو کتنے کا ہے. حضرت کمبر آئے ہیں، اس شخص کو مخاطب کیا، مرد عرب گھوڑا بیچتا ہے. کہا ہاں. کہا کتنے کا ہے؟ کہتا ہے لا شے کے جواب میں بیچوں گا. تو حضرت کمبر نے کہا کہ یہ کیسی قیمت ہے بھائی؟ درہم و دینار بتا، کتنے درہم لے گا، کتنے دینار لے گا، یہ کیسی قیمت ہے؟ کہا میں تو اسی قیمت پر بیچوں گا. حضرت کمبر پریشان لوٹ کر آئے واپس. مولا نے پوچھا ہاں کمبر، پوچھا اس سے گھوڑا بیچتا ہے؟ کہا مولا بیچ رہا ہے لیکن قیمت بڑی عجیب و غریب ہے. کہا کیا قیمت ہے؟ کہا مولا کہہ رہا ہے کہ لا شے کے جواب میں بیچوں گا. مولا نے حضرت کمبر سے کہا جاؤ کمبر، اس سے کہو کہ ہم نے تمہارا گھوڑا اس قیمت پر خرید لیا. ہم نے تمہارا گھوڑا اس قیمت پر خرید لیا. حضرت کمبر آئے، اس سے کہا کہ میرا مولا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارا یہ گھوڑا اس قیمت پر خرید لیا. کہا میری قیمت کا قیمت میرا مولا آ کر دے گا. امیر المومنین اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، اس شخص کے پاس آئے. اس شخص نے کہا کہ میری قیمت. مولا نے کہا گھوڑے پر سوار ہو جا. وہ شخص گھوڑے پر سوار ہوا. مولا اسے بیابان میں لے گئے. دوپہر کا وقت تھا، دھوپ چمک رہی تھی. مولا نے کہا کہ دیکھ وہ کیا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ پانی ہے. کہ دیکھ وہ کیا ہے. کہا پانی ہے. کہا ٹھیک ہے، کہا چل میرے ساتھ. اس مقام پر مولا اسے لے گئے. جب اس جگہ پہنچے مولا نے پوچھا اب بتا کیا ہے. کہا لاش ہے. مولا نے کہا بات سمجھ میں آئی؟
کہا مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی. مولا نے کہا میں نے تجھ سے وہاں پوچھا کیا ہے, تو نے کہا پانی. اب یہاں آ کر پوچھ رہا ہوں کیا ہے, تو کہہ رہا ہے لاش ہے. کہا مجھے سمجھ میں نہیں آئی. اب مولا نے اس سے کہا کہ جا کے ان سے کہہ دینا جنہوں نے تجھے بھیجا ہے. بڑی توجہ کے ساتھ مولا نے کہا کہ جا کے ان سے کہہ دینا جنہوں نے تجھے بھیجا ہے. ان سے کہنا کہ تم سمجھتے ہو کہ جو تم نماز پڑھتے ہو تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے. تم سمجھتے ہو جو تم زکوٰۃ دیتے ہو تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. تم سمجھتے ہو جو تم خیر دیتے ہو تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. اور تم سمجھتے ہو جو تم حج کر رہے ہو تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. لیکن خدا کی قسم میری ولایت کے بغیر اگر دنیا سے جاؤ گے تو نامہ اعمال میں لاش ہے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. کیا بات ہے, بہت اعلیٰ.